السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، آمین۔ ناظرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کو پڑھا ہے۔ اس ایک مختصر آیت کو میں اپنا موضوع بنا کر آپ کے سامنے کچھ اہم ترین باتیں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، مَا هُوَ شِفَاءٌ، میں نے قرآن میں شفا رکھی ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اس قرآن میں ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے کچھ نہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کلام میں شفا ہے، روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے تھے، جب آپ پر لبید بن عاصم نام کے یہودی نے جادو کر دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جبریل علیہ السلام آسمان سے قرآن لے کر آئے تھے۔ نیمبو اور دھاگا نہیں، ناریل نہیں، گھوڑے کی نال نہیں، بلکہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے یہ نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس کو پڑھ کر اپنے آپ پر دم کیا کرتے تھے۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار دعاؤں کے ذریعے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب فلق اور ناس نازل ہوئی تو آپ نے اس کو لازم پکڑا۔ آپ روزانہ رات کے وقت جب اپنے بستر پر آتے تو اپنی ہتھیلیوں کو اس طرح کرتے اور سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، ان 3 سورتوں کو پڑھتے اور اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے، چہرے سے ہاتھ کو پھیرنا شروع کرتے اور پورے جسم کو جھاڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج قرآن سے کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر قسم کی گمراہی سے بچ کر خالص قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا علاج کریں، کسی بھی گمراہی کے راستے پہ نہ جائیں، کیونکہ اگر کسی بھی شخص کے ساتھ یہ معاملات جڑتے ہیں یا اسے شبہ بھی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی معاملات ہو رہے ہیں، کوئی جادو کا معاملہ ہو یا جنات کا معاملہ ہو، تو سب سے پہلے انسان جب اپنا علاج کرنے نکلتا ہے تو اس کے علاج کرنے کے معاملے میں ایسے لوگوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے جو اس سے اس کا مال، اس کی عزت، اس کا ایمان چھین لیتے ہیں۔ مال انسان کما لیتا ہے، عزت انسان بنا لیتا ہے، لیکن ایمان اگر چلا جائے اللہ اکبر، تو انسان کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ صحیح معنوں میں جو لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتے ہیں ان سے رابطہ کریں، اور سب سے پہلے اگر گھر میں ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہ اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں کہ کہیں وہ اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، وہ اپنی نماز کو ضائع تو نہیں کر رہا، وہ اپنے اذکار کو برابر پڑھتا ہے یا نہیں۔ یہ سارے معاملات کو اگر وہ دیکھتا ہے اور اس کو درست کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا علاج صحیح راستے پر ہوگا۔
لیکن دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو لوگ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. کالا دھاگا، پیلا دھاگا، لال دھاگا، گھوڑے کی نال، نیمبو، مرچ، نہ جانے کیسی کیسی چیزوں سے لوگ علاج کرتے ہیں. بعض لوگوں کے علاج کے معاملے میں بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے معاملات کو حل کر دیں گے. یاد رکھیے گا، ہمارے تمام معاملات کو حل کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ نہیں بلکہ دنیا کی تمام ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑے گا. مگر شرط یہ ہے کہ بندے اللہ کو راضی کرنے کے راستے اختیار کریں اور اپنا علاج ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. ہمیں اس معاملے میں صحیح رہنمائی چاہیے. بہت سارے لوگ صحیح رہنمائی تلاش کرتے ہیں. ایسے مریضوں کے لیے میری طرف سے رہنمائی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں یہ معاملات ہو جائیں جادو اور جنات کے، سب سے پہلے وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. اس کے بعد صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. اس کے بعد اسے چاہیے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہو. اس کے بعد قرآن کا دم شدہ جو پانی ہے اس کا استعمال بھرپور کریں. اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، رشتے ناطے نہ توڑیں، شکوک و شبہات میں نہ جائیں. بعض اوقات بعض مریضوں کو شیاطین خواب میں بتاتے ہیں کہ تمہاری خالہ ہی جادو کر رہی ہے، تمہارا ماموں ہی جادو کر رہا ہے، تمہارا فلاں جادو کر رہا ہے، فلاں جادو کر رہا ہے. اور بعض معالجین کم علمی کی بنا پر یہ دعویٰ بھی کر دیتے ہیں کہ ہاں آپ پر کالا جادو ہے، آپ پر نیلا پیلا جادو ہے. ایسے بول کر مرض کو نہیں بڑھانا چاہیے. جادو کا ہونا برحق ہے، لیکن جادو کا علاج جادو سے خوف زدہ اور ڈر کر کبھی بھی ہم نہیں کر پائیں گے. ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے پوری مدد مانگنی چاہیے. اور اگر ہم اللہ سے پوری مدد مانگتے ہیں، ہم رحمان کے جتنے قریب ہوں گے اتنے ہی شیطان سے دور ہوں گے. اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مولانا سورہ بقرہ بہت بڑی سورت ہے. ان کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ وہ سورۃ البقرہ کو صبح آدھا گھنٹہ پڑھ لیں، شام کو آدھا گھنٹہ پڑھ لیں. اس طریقے سے ہم سورہ بقرہ آسانی سے ختم کر سکتے ہیں. یا پھر گھر میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں تمام افراد کو بانٹ لیں کہ آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک کی آیتیں پڑھنی ہیں. آدھا پارہ آپ پڑھیں گے، آدھا پارہ ہم پڑھیں گے. ہال میں پڑھ لیں، کچن میں پڑھ لیں، بیڈ روم میں پڑھ لیں. اطمینان سے قرآن کو پڑھ کر دم کریں اور اس کا پانی استعمال کریں، کیونکہ قرآن میں شفا ہے. قرآن سے شفا ہم حاصل کیسے کریں گے؟ ویسے ہی جیسے اللہ کے رسول نے شفا حاصل کی. قرآن کو باندھ کر گلے میں لٹکانا یہ درست نہیں ہے. تمام علماء اس کو درست نہیں قرار دیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد بھی فرمایا ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے تمیمہ لٹکایا، جس نے تعویذ گنڈے لٹکائے، اس نے شرک کی. اس لیے ہمیں ان تمام قسم کی گمراہیوں سے بچنا ہے اور قرآن سے اپنا علاج کرنا ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، اور تمام لوگوں کو قرآن و سنت سے جڑ کر اس کے مطابق علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. آخر میں 2 باتوں کی وضاحت کر دیتا ہوں. جادو کا ہونا برحق ہے، قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے. جب جادو کا ہونا برحق ہے تو جادو کا علاج بھی قرآن و سنت میں موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس علاج کو تلاش کریں. یہ دعویٰ کر دینا کہ جو لوگ انسانوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ دینا
کہ یہ درست نہیں ہے یہ طریقہ، اس پر لوگوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں وہی لوگ بات کریں جو لوگ کم سے کم ایک علاج تو کیے ہو۔ ہر آدمی جو ہے جس کو جس معاملے پر تجربہ ہی نہیں ہے، وہ آدمی اس معاملے میں اگر بولے گا تو وہ خود بھی غلط رائے دے گا اور عوام کو بھی غلط مشورہ دے کر ہو سکتا ہے کہ صحیح علاج کی طرف آنے کی بجائے وہ لوگ غلط راستے پر نکل جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب جادو کا ہونا برحق ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، تو اس کا علاج بھی ثابت ہے۔ جب جن کا بدن میں داخل ہونا ثابت ہے تو اس کا نکالنا بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو آخر میں ہم یہی بات بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، اور جو ہمارے سینئر معالجین ہیں جنہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں ہمیں صحیح علاج بتانے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالی ہمیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عوام کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا محتاج بنائیں، کسی کا بھی محتاج نہ بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔